آج ہمارے معاشرے کے اندر وبا چلی ہے، عورتیں باہر نکل کر کام کر رہی ہیں۔ دنیا کے اندر عورتیں اس لیے باہر نکلی کہ انہیں مردوں کی برابری چاہیے تھی، ملی نہیں ملی دوسرے نمبر کی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی عورتیں باہر نکل کر کام کر رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ اپنی خواہشات پوری کر سکے۔ معاف کیجیے گا، برا لگے گا۔ ہماری بیٹیاں نکل رہی ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ جس نے اجازت دی ہے باہر نکلنے کی وہ ذمہ دار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری بیٹیاں نکل کر کیا کر رہی ہیں؟ کسی کی تسکین کا سامان بنی ہوئی ہے، معاف کیجیے گا۔ وہ کام نہیں کر رہی، کسی کو خوش کر رہی ہے، اس کا عوض لے رہی ہے۔ کیا فرق ہے فاحشہ میں اور اس میں؟ معاف کیجیے گا۔ علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج پوری دنیا اور خاص طور سے مسلمان اس میں اپنی ترقی سمجھتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان برابری کا درجہ دے دیا جائے۔ مسلمانوں سے مراد وہ آزاد خیال لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نقالی کے اندر کامیابی مضمر ہے۔ مغرب جس نے اپنے سماجی اور معاشرتی نظام کو کھو دیا، ان کے ہاں خاندان اور معاشرہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک روس کے پرانے صدر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا حوالہ دیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے۔ گورباچوف نام تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر ہم نے عورتوں کو باہر نکالا اور اس سے ہمیں کچھ فائدہ تو حاصل ہوا، کچھ ہمارے یہاں پروڈکشن کا اضافہ ہوا، کچھ ہماری مصنوعات کے اندر کی پیداوار کے اندر اضافہ ہوا، لیکن اس سے جو ہمیں بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں سے خاندانی نظام ختم ہو گیا، سماجی نظام ختم ہو گیا۔ آج ہمارے جو بچے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ نقصان اس فائدے سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں دوبارہ لوٹ کر اسی پر آنا ہوگا کہ ہمارا خاندانی نظام پھر سے مستحکم ہو سکے۔ یہ اس نظام کی طرف لوٹنے کی بات کی جا رہی ہے جس نظام سے پہلے ہٹایا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آج اگر یہ کہہ دیا جائے عورتوں کے سلسلے میں کہ ان کی جگہ گھر کے اندر ہے تو کہا جاتا ہے یہ تقیہ نوسیت ہے، پرانی باتیں ہیں، بنیاد پرستی ہے۔ اور شعور اور علم تو یہ ہے کہ عورتیں بھی مردوں کے مقابل میں کھڑے ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر رہو۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کے واسطے سے پوری امت کی ماؤں اور بہنوں سے کہا جا رہا ہے اپنے گھروں کے اندر رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پچھلی جاہلیت کے زمانے کی طرح لبے پردہ باہر نہ نکلو۔ تو سماجی نظام جو ہے وہ نظام اس بنیاد کے اوپر درست رہے گا، معاشرہ ہمارا تب درست رہے گا جب ہم اس نظام کے تب پابند رہیں گے جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ جب اس نظام سے ہم روگردانی کریں گے تو پھر ہمارا معاشرتی نظام خراب ہوگا، ہمارا خاندانی نظام خراب ہوگا، ہمارا سماجی نظام خراب ہوگا، جس کی شکایت روس کا صدر کر رہا ہے۔ پوری مغرب کے اندر معاشرتی نظام مفقود ہے، ان کے یہاں خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے۔
بلکہ 18 سال کی عمر ہو جانے کے بعد بچہ گھر میں رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ بھی طے نہیں رہتا، اس کو اختیار ہے چاہے چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی مذہب نہیں ہے، بنیاد انہوں نے یہ بنا رکھی ہے، شروعات جو اس کی ہوئی ہے وہ اس سے ہوئی ہے کہ انہوں نے مذہب کو پس پشت ڈالا۔ دنیا ان کے نزدیک سب کچھ ہے، مذہب بیزاری آئی، جب مذہب بیزاری آئی تو اب ان کو اپنی تسکین کے لیے عورتیں ہر جگہ چاہیے، لہذا انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا اور نام دیا آزادی نسواں کا۔ تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ان عورتوں کو جو باہر نکالا گیا ہے، مردوں نے اپنی تسکین کے لیے باہر نکالا ہے اور اس پر خوشنما لیبل لگایا ہے آزادی نسواں کا، ورنہ عورتیں جو باہر نکلی ہیں وہ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں وہ معاشرے کے اندر اور اس آفس کے اندر جہاں پر وہ کام کرتی ہیں رسوائی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، کم سے کم اپنے دل کے اندر ان کو ہر وقت خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں نے پیچھے بھی نقل کیا تھا کہ ایک صاحب نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی، نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، کہ عورتوں کو اپنے ساتھ پسٹل رکھنا چاہیے، ہتھیار رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی غلط نظر ان کے اوپر نہ ڈال سکے۔ ایک عورت جو اسلام کے اندر داخل ہوئی، نو مسلم تھی، اس نے کہا جب میں نے حجاب پہنا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر یہ ایک کپڑا بدن کے اوپر ڈال دیا جائے تو پھر کسی پسٹل کی ضرورت نہیں، کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لباس کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ غیروں سے محفوظ رہا جا سکے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، معاشرتی نظام تب تک درست رہے گا جب تک شریعت کے اصول پر عمل کیا جائے گا، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو باہر کے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے اور عورتوں کو گھر کی ذمہ داری کے لیے پیدا کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر وبا چلی ہے، عورتیں باہر نکل کر کام کر رہی ہیں۔ دنیا کے اندر عورتیں اس لیے باہر نکلی کہ انہیں مردوں کی برابری چاہیے تھی، ملی نہیں ملی دوسرے نمبر کی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی عورتیں باہر نکل کر کام کر رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ اپنی خواہشات پوری کر سکے۔ معاف کیجیے گا، برا لگے گا۔ ہماری بیٹیاں نکل رہی ہیں، کیوں؟ خرچ نہیں اٹکا ہوا، ان کی کمائی سے ہمارے گھر کا خرچ نہیں چلے گا۔ کیوں نکل رہی ہیں؟ ان کی اپنی ضروریات، ان کی اپنی خواہشات اس سے پوری ہو سکے۔ ذمہ دار کون ہے؟ جس نے اجازت دی ہے باہر نکلنے کی وہ ذمہ دار ہے، پورا ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے متعلق سوال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری بیٹیاں نکل کر کیا کر رہی ہیں؟ کسی کی تسکین کا سامان بنی ہوئی ہے، معاف کیجیے گا، وہ کام نہیں کر رہی، کسی کو خوش کر رہی ہے، اس کا عوض لے رہی ہے۔ کیا فرق ہے فاحشہ میں اور اس میں؟ معاف کیجیے گا، کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کی تسکین کا سبب وہ بھی ہے، کسی کی تسکین کا سبب وہ ہی ہے، وہ کسی اعلیٰ درجے پر ہی ہے، ادنا درجے پر ہے۔ غور کیجئے، ہوش کے ناخن لیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس کی نقالی کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ کیا کیا برباد کر رہے ہیں اپنا؟ معاشرہ تو جا ہی رہا ہے، ہماری اپنی آخرت بھی جاری، ہمارے بچوں کی آخرت بھی جاری۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ذمہ داری ہے ہماری کہ اپنے گھر کی بچیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں اس کام کو۔